بیوی کو نکال دیا اور سکون دل بھی چلا گیا۔ احمد کی ماں زرینہ بیگم ہمیشہ سے مال و دولت کی دیوانی تھی۔ جب اس کے بھائی ناصر کا انتقال ہوا تو اس کی آنکھوں میں ایک نئی چمک آ گئی۔ ناصر کی ایک ہی بیٹی تھی، ہنا۔ زرینہ بیگم نے فوراً دل میں فیصلہ کر لیا کہ احمد کی شادی ہنا سے ہی کرے گی تاکہ ناصر کی ساری جائیداد ان کے گھر کی ہو جائے۔ احمد کا دل کسی اور کے لیے دھڑکتا تھا، سمرین کے لیے جو اس کے محلے میں رہتی تھی۔ وہ نہایت نیک سیرت اور سادہ دل لڑکی تھی۔ احمد نے اپنی ماں سے بار بار کہا، اماں میں ہنا سے شادی نہیں کرنا چاہتا، میری زندگی کسی اور کے ساتھ جڑی ہے، مگر زرینہ بیگم نے اس کی ایک نہ سنی۔ وہ ہمیشہ یہی کہتی، بیٹا ماں کبھی غلط نہیں سوچتی، یہ رشتہ تیرے نصیب میں بھلائی لے کر آیا ہے، کل کو تجھے شکر کرنا پڑے گا۔ احمد بے بسی سے ماں کی بات سنتا رہتا، دل میں بغاوت تھی مگر زبان بند۔ ابا کا اثر ختم ہو چکا تھا، گھر کا سارا فیصلہ اماں ہی کرتی تھی۔ احمد جانتا تھا کہ چاہے وہ کچھ بھی کہے فیصلہ بدلنے والا نہیں۔ وقت گزرتا گیا، احمد کی سوچ میں الجھن بڑھتی گئی۔ اس نے کئی راتیں جا کر گزاری، کبھی سمرین کی یاد میں، کبھی اپنی مجبوری کے خیال سے۔ وہ سوچتا، کیا دولت کے لیے رشتے قربان کر دینا ضروری ہے؟ کیا ماں کو میری خوشی کی کوئی پرواہ نہیں؟ مگر پھر دل مان جاتا شاید وہ ٹھیک کہہ رہی ہو۔ آخر کار شادی کا دن آ گیا۔ گھر میں چہل پہل تھی مگر احمد کے دل میں اندھیرا، دل میں ایک عجیب سا خلا تھا۔ اس نے آئینے میں خود کو دیکھا، چہرے پر مسکراہٹ نہ تھی، اس کی آنکھوں میں خوف، الجھن اور خاموشی تھی۔ ہنا جب دلہن بن کر اس کے سامنے آئی تو وہ ایک دم ساکت رہ گیا۔ وہ سادہ، شرمیلی اور کم گو تھی۔ احمد نے دل میں کہا، یہ اس کی کیا غلطی، قصور تو میرے حالات کا ہے۔ شادی کے بعد احمد نے خود کو سمجھانے کی کوشش کی۔ وہ ہنا کے ساتھ نرمی سے پیش آیا مگر دل کا بوجھ کم نہ ہوا۔ اس کے اندر ایک خالی پن تھا۔ ہر رات وہ سوچتا، کاش میں اپنی مرضی سے جی سکتا، کاش ماں سمجھتی کہ محبت خریدی نہیں جا سکتی، مگر قسمت نے اس کے لیے کچھ اور لکھ رکھا تھا۔ وقت کے ساتھ احمد کی زندگی میں ایک عجیب سا بوجھ بڑھتا گیا۔ ہنا اس کے لیے ہر ممکن کوشش کرتی کہ وہ خوش رہے مگر احمد کا دل کہیں اور اٹکا ہوا تھا۔ وہ سمرین کو بھولنے کی کوشش کرتا مگر ہر بار ناکام رہتا۔ ہنا جب مسکرا کر بات کرتی تو احمد کے دل میں عجیب سا بوجھ اترتا۔ وہ سوچتا، یہ لڑکی کتنی صاف دل ہے مگر افسوس میں اس سے محبت نہیں کر سکتا۔ چند مہینوں بعد ہنا کی ماں باپ کا انتقال ہو گیا۔ وہ ٹوٹ کر رہ گئی۔ احمد نے اسے سہارا دینے کی کوشش کی مگر اس کے اندر خود خالی پن تھا۔ ایسے میں زرینہ بیگم نے ایک نیا کھیل شروع کر دیا۔ اب وہ احمد کے کانوں میں روز وسوسے ڈالتی، بیٹا ہنا ہمارے گھر میں منحوس قدم لے کر آئی ہے، دیکھنا چاچا کے جانے کے بعد کتنے نقصان ہوئے۔ احمد شروع میں خاموش رہتا مگر روز روز کی باتوں نے اس کے دل میں زہر بھر دیا۔ ہنا اب پہلے جیسی خوش نہیں رہی تھی، اس کے چہرے کی روشنی ماند پڑ گئی، وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر رونے لگتی۔ احمد کی نظریں اب اس پر کم اور شک کے بادلوں پر زیادہ رہنے لگی۔ گھر کا سکون ختم ہو چکا تھا۔ ایک رات جب احمد گھر آیا تو اماں اور ہنا کے بیچ جھگڑا ہو رہا تھا۔ زرینہ بیگم زور زور سے بول رہی تھی، تم نے ہمارے گھر کا سکون برباد کر دیا، نہ تو کام کی نہ بات کی۔ احمد کو دیکھ کر ہنا چپ ہو گئی مگر آنکھوں میں نمی چھپ نہ سکی۔ احمد نے غصے میں کہا، اماں ٹھیک کہتی ہے، تمہیں کبھی خوش رہنا نہیں آتا۔ ہنا نے نظریں جھکا لی۔ اس لمحے احمد کے لہجے کی تلخی نے اس کے دل کو زخمی کر دیا۔ وہ اپنے کمرے میں گئی، خاموشی سے بیٹی کو سینے سے لگایا اور دیر تک روتی رہی۔ اس رات اس نے کوئی لفظ نہیں کہا۔ احمد کے دل میں بھی ایک ہلکی سی خلش جاگی مگر اماں کے الفاظ نے اسے فوراً دبا دیا۔ دن گزرتے گئے، ہنا کی خاموشی بڑھتی گئی اور احمد کی لاپرواہی۔ اب وہ گھر آ کر سیدھا اپنے کمرے میں چلا جاتا۔ کھانے پر بات چیت ختم ہو چکی تھی۔ بیٹی چھوٹی تھی مگر محسوس کر لیتی کہ ماں کے چہرے پر کچھ ٹوٹ چکا ہے۔ کبھی وہ اپنی ماں کی گود میں بیٹھ کر کہتی، امی ابو اب پہلے جیسے کیوں نہیں رہے؟ ہنا کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا۔
ایک دن احمد کے دوست نے کہا، یار احمد، تمہاری بیوی بہت نیک لگتی ہے، مگر تمہارے چہرے پر ہمیشہ بے چینی کیوں ہوتی ہے؟ احمد نے مسکرا کر بات بدل دی، مگر دل میں کہیں چبھن سی محسوس ہوئی۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی بے سکونی کی اصل وجہ دولت کا وہ لالچ تھا جو اس کے گھر میں زہر بن کر پھیل گیا تھا۔ اب گھر کی فضا بوجھل تھی۔ ہنا کی خاموشی اور احمد کا غرور دونوں دیواریں کھڑی کر چکے تھے۔ محبت جو کبھی جنم ہی نہ لے سکی تھی، اب نفرت کا رنگ اختیار کر رہی تھی، اور اس نفرت کے پیچھے صرف ایک چہرہ تھا، زرینہ بیگم کا۔ رات گہری ہو چکی تھی۔ ہنا چپ چاپ صحن میں بیٹھی تھی۔ آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے، جیسے اس کے دل کا حال سن کر وہ بھی رو پڑے ہوں۔ آج پھر احمد دیر سے گھر آیا تھا، چہرے پر غصہ اور آنکھوں میں تھکن، جیسے وہ خود اپنی زندگی سے تنگ آ چکا ہو۔ زرینہ بیگم نے موقع دے کر آگ لگا دی۔ بیٹا، آج بھی تمہاری بیوی نے کھانا نہیں بنایا، دن بھر بس بیٹی کے ساتھ کھیلتی رہی۔ یہ عورت تمہارے نصیب کی سیاہی ہے۔ احمد کے اندر پہلے ہی لاوا پک رہا تھا۔ اس نے دروازہ زور سے بند کیا اور چلا کر بولا، بس بہت ہو گیا ہنا، میں روز روز یہ ڈرامہ نہیں دیکھ سکتا۔ ہنا نے دھیرے سے کہا، میں نے کھانا بنایا تھا، بس آپ کے آنے میں دیر ہو گئی تو ٹھنڈا ہو گیا۔ احمد نے غصے میں دسترخوان الٹ دیا۔ مجھے تمہاری صفائیاں نہیں سننی، تمہیں صرف رونا آتا ہے۔ یہ سن کر ہنا کے آنسو خود بخود بہہ نکلے۔ اس نے نرم لہجے میں کہا، احمد، میں نے کبھی تم سے شکایت نہیں کی، میں تمہاری بیوی ہوں، نکرانی نہیں۔ محبت مانگنا کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ یہ جملہ احمد کے دل کو چھو جانا چاہیے تھا، مگر زرینہ بیگم نے چیخ کر کہا، محبت، جس عورت کے دل میں زہر بھرا ہو وہ محبت کیا جانے۔ یہ سن کر ہنا کی دنیا اندھیر ہو گئی۔ وہ ساکت کھڑی ہو گئی۔ احمد نے ماں کی بات پر یقین کر لیا۔ اس نے ہنا کا ہاتھ پکڑ کر کہا، بس اب ختم، تم کل صبح یہ گھر چھوڑ دو۔ ہنا نے لرزتی آواز میں کہا، کہاں جاؤں احمد، یہ تو میرا بھی گھر ہے، تم نے نکاح کے وقت کہا تھا اچھے برے وقت میں ساتھ دوں گا۔ احمد نے سرد لہجے میں کہا، وہ سب باتیں وقت کی تھیں، اب ختم ہو چکا ہے، اس کے بعد جو ہوا وہ صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ ہنا ساری رات اپنی بیٹی کو سینے سے لگائے بیٹھی رہی۔ آسمان پر بارش شروع ہو گئی۔ کمرے میں ٹپکتی چھت، دل میں چبھتی یادیں اور کانوں میں گونجتا احمد کا آخری جملہ۔ صبح سورج نکلا تو ہنا دروازے پر کھڑی تھی، ہاتھ میں چند پرانے کپڑے اور گود میں بیٹی۔ وہ پیچھے مڑ کر دیکھنا چاہتی تھی، مگر دل نے کہا، جس گھر میں عزت نہیں وہاں پلٹ کر مت دیکھو۔ جب وہ دروازہ پار کر رہی تھی، احمد نے ایک لمحے کو نظر اٹھائی، مگر ماں کی آواز آئی، اچھا کیا منحوس چلی گئی؟ اس جملے نے جیسے سب کچھ ختم کر دیا۔ ہنا کے قدم لرز گئے، مگر اس نے بیٹی کو مضبوطی سے تھام لیا۔ آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، یا اللہ، اگر میرا صبر تیرے نام پر ہے تو میری بیٹی کا مستقبل تیرے حوالے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو گرے، مگر ہونٹوں پر ایک خاموش دعا تھی، اے رب، اس دل کے درد کو کبھی زہر نہ کرنا، کیونکہ یہ درد میری عبادت ہے۔ وقت گزر گیا، مگر ہنا کی زندگی وہیں رک گئی تھی۔ اب وہ اپنی بیٹی آمنہ کے ساتھ ایک چھوٹے سے کرائے کے مکان میں رہتی تھی۔ دن بھر سلائی کرتی، شام کو قرآن پڑھاتی اور رات کو خاموشی میں اپنے آنسو چھپاتی۔ آمنہ اب 10 سال کی ہو چکی تھی۔ اس کی آنکھوں میں اپنی ماں جیسی چمک تھی، مگر چہرے پر وہی تھکن جو ہنا کے دل میں بسی ہوئی تھی۔ ایک دن آمنہ نے معصومیت سے پوچھا، امی ابو کہاں ہیں؟ ہنا نے دھیرے سے کہا، وہ دور رہتے ہیں، شاید بہت مصروف ہیں بیٹا۔ دل کے اندر ایک طوفان اٹھا، مگر زبان خاموش رہی، کیونکہ ماں کبھی اپنے بچے کے سامنے ٹوٹتی نہیں۔ دوسری طرف احمد کی زندگی بھی کسی سکون سے خالی نہ تھی۔ زرینہ بیگم کا سایہ اب دنیا سے اٹھ چکا تھا، گھر کی رونق ختم ہو گئی تھی، تنہائی نے اسے اندر سے توڑ دیا تھا۔ ایک دن بازار میں اس نے ایک چہرہ دیکھا، آمنہ، وہی آنکھیں، وہی مسکراہٹ۔ اس کے دل نے دھڑکنا بھول گیا۔ پیچھے دیکھا تو ہنا کھڑی تھی، سفید دوپٹہ اوڑھے، مگر چہرے پر عجیب سا اطمینان۔ احمد کے قدم خود بخود اس کی طرف بڑھنے لگے۔ ہنا، اس نے لرزتی آواز میں کہا۔ ہنا نے نظر اٹھائی، چہرے پر سکون تھا، مگر آنکھوں میں ہزاروں کہانیاں۔ کیا میں ایک بار تم سے بات کر سکتا ہوں؟
احمد بولا۔ ہنا نے نرمی سے جواب دیا، باتیں ختم ہو چکی احمد، اب بس دعائیں باقی ہیں۔ احمد نے آنکھوں میں نمی لیے کہا، میں نے تمہیں غلط سمجھا ہنا، ماں کے کہنے پر تمہیں چھوڑ دیا، مگر آج سمجھ آیا تم سچی تھی، تم ہی وہ عورت تھی جو میری زندگی کی رحمت تھی۔ ہنا نے دھیرے سے کہا، رحمت کو زخم بننے میں دیر نہیں لگتی احمد، میں نے تمہیں معاف تو کر دیا مگر دل کے نشان اب مٹ نہیں سکتے۔ احمد نے زمین پر نظریں جھکا لی، کیا تم کبھی واپس آ سکتی ہو صرف آمنہ کے لیے؟ ہنا مسکرائی، نہیں احمد، میں اب صرف اللہ کے سہارے جی رہی ہوں۔ جس عورت نے اپنا گھر اللہ کے نام پر چھوڑا ہو وہ اب کسی دنیاوی آس پر نہیں جیتی۔ آمنہ ماں کا ہاتھ تھام کر بولی، امی چلے نا، دیر ہو رہی ہے۔ ہنا نے بیٹی کو سینے سے لگایا، احمد کی طرف دیکھا اور کہا، دعا کرنا احمد کہ میری بیٹی کبھی ایسی محبت نہ مانگے جو عزت چھین لے۔ یہ کہہ کر وہ پلٹ گئی۔ احمد وہی کھڑا رہ گیا، دل میں پچھتاوے کا بوجھ، آنکھوں میں شرمندگی کی نمی۔ بارش ہونے لگی، آسمان سے گرتے قطرے جیسے احمد کے آنسو بن گئے ہوں۔ ہنا کے قدم مسجد کی طرف بڑھ رہے تھے، اذان کی آواز گونجی، اللہ اکبر۔ اس نے سر جھکا کر کہا، یا اللہ شکر ہے تو نے مجھے صبر دیا اور صبر ہی میرا انعام بنا دیا۔ اور یوں کہانی ختم نہیں ہوئی بلکہ ایک سبق چھوڑ گئی کہ جس عورت کے دل میں ایمان ہو وہ کسی کے ظلم سے نہیں ٹوٹتی بلکہ اللہ کے قریب ہو جاتی ہے۔